الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ خواتین و حضرات، آج ہم قرآن مجید کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آج پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا سوا حصہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام الفاتحہ جو مشہور ہے، فاتحہ اس کو اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا ہے، اور فاتحہ اسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی شے کا آغاز ہو۔ اس سورت کا دوسرا مشہور نام ام القرآن ہے۔ ام القرآن اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، کہ قرآن مجید کے 3 بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت اس سورت میں اختصار کے ساتھ، ایجاز کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کا ایک مشہور نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ جس طرح احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے اور اس کو ورد کرنے سے انسان کو جسمانی شفا نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کو 7 مثانی، یعنی وہ صورتیں، وہ 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، جس طرح نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ نماز ہی نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر انسان اپنا کام اللہ کے نام سے کرے، اللہ کی مدد سے کرے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ بابرکت کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ نامکمل رہتا ہے، برکت سے خالی ہوتا ہے، ثواب سے خالی ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک بسم اللہ کے اندر ایک انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے ہر کام کے انجام دینے میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کی استعانت میرے لیے لازم ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر میں کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اور جب وہ اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اس سورت کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام موجودات اور تمام جہانوں کا رکھوالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو پیدا کرنے کے بعد، وجود دینے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ اس کا بندوبست بھی کرتا ہے، اللہ اس کا نظام بھی چلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 صفات کا ذکر کیا ہے، الرحمن الرحیم، جس میں رحم کے معنی پائے جاتے ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم صفات وہ رحم ہے، رحمت ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو ہر وقت اللہ کی رحمت کا مصداق بننا چاہیے، ایسے اعمال کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے رحمت کا مصداق بنے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بحیثیت مسلمان ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم جب اللہ سے اپنی حاجت سامنے رکھے تو سب سے پہلے اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرے۔ اور پھر ایک اہم چیز جو اس صورت میں آئی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے کس چیز کو طلب کرنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رہنمائی دے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ اہم کام ہے کہ زندگی کے اندر وہ محض اپنے کوشش اور جد و جہد سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اسلام پر ثابت قدمی کی اور اسلام پر قائم رہنے کی، کہ وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو دین آپ نے مجھے عطا کیا ہے، آپ کی رحمت سے جو مجھے نصیب ہوا ہے، اے اللہ مجھے اس کی ہدایت فرما کہ میں اس پر چل سکوں اور خاتمہ بالخیر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی دوسری سورت وہ سورۃ البقرہ، البقرہ یا البقر، اس کا اطلاق گائیں اور بیل دونوں پر ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام البقر یا البقرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں بنی اسرائیل کے ایک گائیں کا تذکرہ ہے۔ اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں کہ اس سورت کا موضوع ہی جو ہے وہ البقر ہے، بلکہ پہچان کے لحاظ سے اس سورت کا یہ نام مشہور ہے اور رکھا گیا ہے۔ یہ سورت 287 آیات پر مشتمل ہے اور مدنی سورت ہے کہ ہجرت کے بعد اس سورت کا نزول ہوا، 40 رکوع پر مشتمل ہے، اور حجم کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سب سے زیادہ احکام شرعیہ اسی سورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کے پہلے اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں رکوع میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کون سے لوگ اس صورت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں کی علامات بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو۔ لیکن وہ لوگ جو کفر اور منافقت پر راضی ہے، وہ لوگ اس قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ہرگز رہنمائی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ نے اس سورت کے اندر تیسرے رکوع میں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے تمام مخلوق کو، کہ وہ اللہ کی بندگی کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے جو رہنمائی دی ہے انسان کو، جو ہدایات دیے ہیں، کہ اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ پھر اس کے بعد چہارم رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں دو اہم چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک چیز کہ اس کائنات کے اندر انسان کی حیثیت کیا ہے، وہ اس الفاظ میں بیان کیا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ انسان کی حیثیت اس کائنات میں وہ خلیفہ کی ہے، کہ وہ اللہ کا نائب ہے، کہ وہ اس زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرے اور اس پر عمل بھی کرے۔ انسان ایک سوشل اینیمل نہیں، بلکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، نائب کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا ہے۔ اور ایک انسان کو ہر وقت اسی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کس حیثیت سے رہتا ہے۔ دوسری اہم چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا، کہ انسان کسی حیوان کی کوئی جدید شکل نہیں ہے، کہ کوئی حیوان جو ہے وہ تبدیل ہو کر ترقی پا کر یہ موجودہ صورت کو پہنچا ہے، بلکہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی صورت میں پیدا کیا،
کہ ازل سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک انسان کی وہی صورت ہے، وہی قد و قامت ہے کہ جس طرح اللہ نے اس کو وجود میں لایا تھا۔ یہ کسی حیوان کی بدلتی ہوئی صورت نہیں، بلکہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور تمام مخلوقات سے یہ افضل ہے اور اللہ کی بہترین تخلیق ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں رکوع سے 9ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اللہ نے ان پر کیا انعامات فرمائے، کس طرح اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ان کی نافرمانیاں کیا تھی وہ بیان کی گئی، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، کس طرح ان پر عذاب نازل ہوئے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے ان کا تذکرہ، اور ان وعدوں کو انہوں نے کس طرح توڑا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 11ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ذکر کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ان کی مدد اور تائید کی گئی وہ ذکر ہوا ہے۔ پھر 12ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو بغض اور عداوت تھی وہ ذکر کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ 13ویں رکوع سے لے کر اور 14 رکوع میں یہود کی بعض لغو اعمال کا تذکرہ اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ 15ویں رکوع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور ان کی دعا کا تذکرہ ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر وغیرہ۔ اس کے بعد 16 اور 17 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو جو نصیحت جو انہوں نے کی کہ اپنی اولاد کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کے بعد وہ اسلام پر قائم رہیں گے، دین پر قائم رہیں گے، نہ کہ یہ ذکر کیا تھا کہ وہ یہودی بنیں گے یا نصرانی بنیں گے۔ پھر اس کے بعد 18ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا گیا کہ قبلہ کی تحویل کا حکم، کہ کب جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ جو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو تبدیل ہوا، اور اس پر جو اس وقت کے جو احمق لوگ تھے ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 9ویں رکوع میں اہل ایمان کو صبر اور نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہر وقت اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش اور سعی کرے۔ پھر اس کے بعد 21ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا کہ اہل ایمان طاہر اور پاک چیزیں، حلال چیزیں استعمال کرے، اور پھر اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ناپاک چیزوں کا ذکر کیا گیا، مردار، خون، خنزیر وغیرہ، کہ اس سے بچے۔ اور پھر اضطراری حالت کا ذکر کیا گیا، اگر کوئی ایسی مجبوری میں آ جائے کہ اس کے پاس اپنی جان بچانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو، حرام کو استعمال کرے، تو اپنی جان بچانے کی خاطر اس کو اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد 22ویں رکوع میں ایک اہم چیز بیان کی گئی ہے کہ اسلام کے اندر جو نیکی کا تصور ہے وہ چند رسمی چیزوں پر عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیکی کا تصور بہت وسیع اور جامع ہے۔ نیکی کے اندر والدین کے ساتھ احسان کرنا، نماز پڑھنا، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی نیکی کا تصور اسلام میں بہت وسیع ہے، محض چند چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہرگز نیکی نہیں۔ پھر اس کے بعد 24ویں رکوع میں حج کے حوالے سے چند احکامات کا ذکر کیا گیا، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت اور اسلام کے شعائر میں سے ہے، کہ اس پر جو بعض اہل ایمان کے دل میں یہ جو شبہ آیا تھا کہ شاید یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، تو ان کے اس شبہ کو دور کیا گیا کہ یہ جاہلیت کا رواج نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تاکید اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔